ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے پاکستان کی سفارتکاری جاری۔ وفاق کا اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ۔ بدھ کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر ریاض کا دورہ کریں گے۔ یہاں سے شہباز شریف انقرہ جائیں گے، جہاں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات شروع۔ مشرق وسطی کی صورتحال سمیت دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری، تجارت اور کاروبار سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے۔ جاپانی ہم منصب سنا تکائچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ جاپانی وزیر اعظم نے جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے کردار کو سراہا۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی، امریکی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی۔ ٹرمپ کا ایران کو ٹول ادا کرنے والے جہازوں کو روکنے کا اعلان۔ کہا کہ جو بھی ٹول ادا کرے گا اسے کھلے سمندر میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آج شام 7 بجے سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر عمل درآمد ہوگا۔ ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور نکلنے والی تمام سمندری ٹریفک کو روکا جائے گا۔ تمام ممالک کے بحری جہازوں پر ناکہ بندی یکساں لاگو ہوگی۔ قائم مقام ڈپٹی اٹارنی جنرل کا ایرانی تیل کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ پاسداران انقلاب نے کہا، دشمن کے جھوٹے دعووں کے برعکس آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ سمندری گزرگاہ غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ فوجی جہاز قریب آئے تو سختی سے نمٹے گے۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں، امریکہ کو سمندری ناکہ بندی میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی مسلح افواج امریکہ کو ایسی اجازت نہیں دیں گی۔ ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو اب تک سامنے نہیں لائے۔ چین نے آبنۂ ہرمز پر ایران کی کھل کر حمایت کر دی۔ چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈانگ جین نے کہا، آبنۂ ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ چین کے بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے آ جا رہے ہیں۔ تہران کے ساتھ بیجنگ کے تجارتی اور توانائی معاہدے ہیں جن کا ہم احترام کریں گے۔ دوسروں سے بھی توقع ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ہمارا ملک دنیا میں امن اور استحکام میں سنجیدہ ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، آبنۂ ہرمز پر تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کیا جائے۔ چین نے اسلام آباد مذاکرات صورتحال بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام قرار دیا۔ روس کی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی فیصلے پر شدید تنقید۔ فرانس اور ترکیہ کا معاملہ سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل ہونے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں، امریکہ یہ حکم نہیں دے سکتے دوسرا اپنے معاملات کو کیسے سنبھالیں گے۔ فرانس، اسپین اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام قرار دے دیا۔ کہا، وہ چاہتے ہیں ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات جاری رہیں۔ مشرق وسطی میں جانی اور مالی نقصان کو روکا جائے۔ عالمی تجارت کو دوبارہ شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کا مشرق وسطی میں امن کے لیے پائیدار سفارتی حل پر زور۔ ایکس پر بیان میں کہا، آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کی بحالی یقینی بنانا ہوگی۔ آبنائے ہرمز پر برطانیہ کے ساتھ مل کر کانفرنس منعقد کریں گے۔ پیٹرول کی موجودہ قیمتوں سے لطف اٹھائیں، ناکہ بندی سے جلد $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا ٹرمپ کو طنزیہ جواب۔ کہا کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی عوام پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی تیار ہیں، آپ دلیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ ترجمان ایرانی حکومت نے کہا، ایران وینزویلا نہیں، دھمکیوں سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو چکی، پوری دنیا کہہ رہی ہے ایران ثابت قدم رہا اور جنگ جیت گیا۔
ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے اعلان سے خام تیل مزید مہنگا، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی۔ WTI کی قیمت $105 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $103 میں فروخت۔ UAE مربن خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $4730 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں سونا $1600 سستا، ایک تولہ $4,95,362 کا ہو گیا۔ لاہور میں LPG کی شدید قلت، $500 کلو بکنے لگی۔ ٹرمپ نے کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، ایسا پاپ نہیں چاہیے جو امریکی صدر پر تنقید کرے۔ پاپ لیو کو شکر گزار ہونا چاہیے، وہ پاپ بننے کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ پاپ لیو کو صرف اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ وہ امریکی تھے۔ میں وائٹ ہاؤس میں نہ ہوتا تو پاپ لیو ویٹیکن میں نہ ہوتے۔ پاپ لیو جرائم پر کمزور اور خارجہ پالیسی میں خوفناک ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے متعلق خوف کی بات کرتے ہیں۔ پاپ لیو نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں، جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی پر دوبارہ دھاوا۔ قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر درجنوں غیر قانونی آبادکاروں کے ساتھ الاقصی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں فضائی حملہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ گاؤں سریفہ پر حملے میں 7 سالہ بچی یلین سعید شدید زخمی ہو گئی۔ مشرق وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے خطرہ، توانائی کی بلا تعطل فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ آبادی میں اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ قابل تجدید توانائی میں اضافہ ہوا، سولر بجلی 8000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کی معاشی حکمت عملی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ میں ریکارڈ اضافہ، گوادر پورٹ کی فعالیت میں پیش رفت ہوئی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ریکارڈ ترسیلات زر ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ کا قرضوں کے بہتر انتظام، یورو بانڈ کی بروقت ادائیگی پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، بھارتی سرپرستی میں جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث ملزموں کا تعلق بہاولپور، ناروبال اور نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ گرفتار افراد نے اعتراف کیا انہیں مخصوص سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ ملزمان کو رقوم ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے سزائیں سنا دی گئیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق عوام کو سوشل میڈیا کے استعمال میں دشمن کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حربوں سے محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہود و حنود گٹھ جوڑ پر مودی سرکار پر شدید تنقید۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے میں پیش مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ دوغلی پالیسیوں کے باعث بھارت شدید بوکھلاہٹ کا شکار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کانگریس لیڈر ششی تھرور نے اعتراف کیا کہ پاکستان سفارتی طور پر بھارت سے کہیں بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل کی حمایت نے بھارت کو دنیا میں تنہا کر دیا۔